اب میں شیخ محترم قاری محمد ابراہیم جناگڑھی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حیدرآباد 12 نمبر پہ شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہے۔ علماء کرام سے آپ نے بڑے مدلل اور مفصل خطاب سنے ہیں، مختلف موضوعات پر مجھ سے قبل ہماری جماعت کے بڑے مایہ ناز عالم دین
محترم جناب مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی فکر آخرت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے تھے، اور معاشرے میں ہونے والا بگاڑ کہ جو میری آپ کی تباہی کے اسباب ہیں اس طرف روشنی ڈالتے ہوئے اصلاح کرنے کی میرے محترم پرزور کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے ثمرات، اس کے اثرات ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہوں، اور دنیا کے بعد ہماری موت، ہماری قبر، ہمارا حشر اور پھر جہنم سے آزادی کے بعد ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے طریقے سکھانے سمجھانے کے لیے رب العزت نے انبیاء اور رسل کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ۔ رب العزت نے اپنی مخلوقات کے اندر بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی۔ انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، ملائک میں سب سے زیادہ افضل ترین اگر کوئی مخلوق ہے، اشرف اور بہتر کوئی ہے تو وہ انسان۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا کی ہے، درجات سے نوازا ہے، مقام دیے، رفعت اور مرتبت عطا کی۔ یقینی انسانوں میں سب سے زیادہ شرافت اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ انبیاء اور رسل کو دی۔ انبیاء اور رسل کے اندر بعض رسولوں کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ شان، مقام، رفعت، مرتبت، حیثیت، بلندیوں کے حوالے سے انبیاء کو ایک سے ایک بڑھ کر رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، لیکن ان تمام انبیاء کے اندر اللہ نے جو شان، جو مقام میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور نبی کو اللہ نے مقام عطا نہیں کیا۔ رب العالمین نے ویسے تو پورے قرآن مجید کے اندر بیسیوں، سینکڑوں، یوں کہیے کہ ہزاروں، بلکہ قرآن اللہ نے اتارا ہی اپنے نبی کی شان میں ہے۔ مختلف انداز میں رب العالمین نے اپنے نبی کے تذکرے فرمائے ہیں۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی علیہ السلام۔ لیکن قرآن مجید کے اندر چونکہ آج شان محمد کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کا یہ نام جو محمد ہے 4 مرتبہ ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور اپنے نبی کا تعارف کروایا۔
اپنے نبی کی پہچان کروائی کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ. کون ہے محمد؟ بولیں بولیں بولیں. مجھے 40 منٹ دیے. محمد الرسول اللہ کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ بولے نا. کلمے کا معنی نہیں آتا نا. محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وسلم کون ہے کہ جن پر رب العالمین نے حق کو نازل کیا ہے. حق وہی ہے جو محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی اور چیز حق نہیں ہو سکتی. تیسرے مقام پہ رب العالمین نے جو محمد نام کا استعمال کیا ہے وہ ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں رب العالمین اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دے رہا ہے. آخری نبی. نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. چوتھی آیت میں رب العالمین فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نبی علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ نبی اور ان سے پہلے کتنے نبی دنیا میں آئے. نبی دنیا میں آئے ہیں. یقینی طور پر یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے ہیں. ان کی شان، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کے مرتبت کے حوالے سے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے. ان جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. رب نے ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. لیکن رب العالمین فرماتا ہے غلط فہمیوں کا شکار نہ ہونا. جس طرح سارے نبی دنیا میں آئے اور اپنی زندگیاں گزار کے جاتے رہے، اسی طرح یہ نبی بھی دنیا میں آئے ہیں اور اپنا وقت پورا کر کے، اللہ اکبر، اپنا وقت پورا کر کے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس پر ایمان اور یقین رکھنا جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا چھوڑ کر جائے گا. یقینی ہر ایک کو موت آنا. 4 مقام پہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد کے حوالے سے لیا. نبی علیہ السلام کی بڑی شان ہے. رب نے بڑا مقام عطا کیا ہے. محمد کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رب العالمین اپنے نبی کی پہچان کروا رہا ہے. محمد میرے نبی ہے، میرے رسول ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور نبی کو ماننے والوں کی خوبیوں کو اللہ اکبر رب العزت بیان کر رہا ہے کہ یہ محمد اور ان کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. اپنے دلوں میں نرم گوشے رکھتے ہیں. ایک دوسرے سے انتہائی مودت، اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے. اگر یہ دیگر لوگوں کا سامنا کرتے ہیں کہ جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، ان کے لیے تو یہ سخت ہے، لیکن آپس میں انتہائی نرم ہے. پیار اور محبت کا یہ گوشہ آپس میں رکھتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. نبی علیہ السلام کی پہچان بیان کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کا کتنا مقام ہے. رب العالمین نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کو عالم ارواح میں جو ہے وہ بیان کروایا. مشہور آیات ہیں، مشہور واقعات ہیں.
رب العالمین نے نبی کی شان اور نبی کی عظمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کس طرح بیان کروایا ہے. مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا، مجھے اور آپ کو اصول اور قانون دیے جا رہے ہیں. کہا عالم ارواح میں نبیوں کا رب العالمین نے اجتماع کیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. رب العالمین نے اپنے نبی کی شان میں، اپنے نبی کے مقام میں، اپنے نبی کی مرتبت، اپنے نبی کی رفعت میں، اللہ اکبر، عالم ارواح میں اس اجلاس جو ہے وہ منعقد فرمایا. سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. اے میرے پیارے پیارے نبیوں، اے میرے پیارے پیارے رسولوں، تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت کی موجودگی میں اللہ اکبر میں تمہیں نبوتیں عطا کروں گا، میں تمہیں رسالتیں عطا کروں گا، میں حکمت و دانائی سے تمہیں نوازوں گا. لیکن تمہاری نبوت، تمہاری رسالت، تمہاری حکمت اور دانائیوں کی موجودگیوں میں جو اصول، جو قانون میں تمہیں، جو ضابطے میں تمہیں عطا کروں گا، ان ضابطوں کی، ان کتابوں کی موجودگی میں میرے اگر آخری نبی آ جائے، میرے آخری رسول آ جائے، میرے آخری پیغمبر آ جائے، تو تم نے میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا. وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد اور نصرت کرنی ہے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. اے میرے سارے نبیوں، جس میں آدم کی بھی اللہ اکبر روح موجود ہے، جناب نوح کی بھی روح موجود ہے، جناب ابراہیم کی بھی روح موجود ہے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کی بھی روح موجود ہے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے نبیوں کی روحیں موجود ہیں. رب العالمین نے فرمایا اے آدم میں تمہیں اللہ اکبر کمال عطا کروں گا، اے نوح میں تمہیں بھی نبوت اور رسالت سے نوازوں گا، ابراہیم تجھے میری خلیلی ملے گی، اللہ اکبر، اے اسماعیل، جناب موسیٰ اور عیسیٰ تمہیں اپنے اپنے اوقات میں تجھے مقام، تمہیں مقام اور رفعت سے نوازوں گا. لیکن تمہاری نبوت اور رسالت کی موجودگی میں میری آخری نبی آ جائیں، تم نے اپنی نبوت اور رسالتوں کو چھوڑ کر میرے آخری نبی کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کرنی ہوگی. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا. اللہ قالوا اقررنا، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے. نبی اپنے اپنی نبوت اور رسالتوں کی موجودگی میں اللہ اکبر نبی کی نبوت، آخری نبی کی نبوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو رہے گئے. اللہ اکبر، آج میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے. آج اللہ نے جس نبی کو میرے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے لیے امام اور مقتدا بنا کر رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی اتباع میں زندگی کے لمحے نہیں گزارے، اپنی من مانیاں کرتا رہا. ملاؤں کی، درویشوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، ائمہ کی، فقہا کی، صلحاء کی، دیگر سارے لوگوں کی پیروی کرتے کرتے میں نے اپنی زندگیوں کا اختتام کر دیا ہے. لیکن اللہ اکبر، نبی سارے کس نبی کا دم بھر رہے ہیں، کہتے ہیں قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبوت تو عطا کرے ہمیں اور ہم اپنے نبوت کی موجودگی میں تیرے آخری نبی دنیا میں آ جائے، ہم کس طرح اپنے اللہ اکبر اپنے اپنے سکوں کو دنیا والوں کے سامنے اللہ اکبر رائج کریں؟ اللہ تیرے نبی کی نبوت کے بعد اگر کسی کا سکہ چلے گا، اللہ کی قسم وہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے اللہ اکبر عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا، جب میرے آخری نبی آ جائیں تو تم اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر میرے آخری نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کی زبانی رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے تذکرے فرمائے۔ جناب ابراہیم اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اللہ کی پوری زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو سجا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے یا الہ العالمین، میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، میں نے تیرے گھر کی دیواروں کو چن دیا ہے، میں نے تیرے گھر بیت اللہ کو بنا دیا ہے۔ جہاں ابراہیم نے اللہ سے اور دیگر دعائیں کی، اللہ میں نے بنا تو دیا ہے لیکن التجا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ بنا میں نے دیا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ اللہ یہ کام میں نے اللہ اکبر تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ التجا یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ اللہ میری اس ادا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ وہاں دعاؤں کے اندر اپنے اہل خانہ کے لیے ابراہیم دعائیں کرتے ہیں، وہاں آنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں بسنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ روزے رزق کے دروازے اللہ یہاں کے لوگوں کے لیے کھول دے، اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ ابراہیم التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہم تمام دعاؤں میں کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ساری دعاؤں میں ابراہیم نے ایک دعا یہ مانگی، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی فرماتے گئے اللہ اکبر نبیوں نے میری بشارتیں دی گئے اور اللہ اکبر میں نبیوں کی بشارت بھی ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات اور ثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری ذریات میں، میری اولاد کے اندر اس گھر کے رکھوالے کو، یہاں پر دین کی دعوت دینے والے کو اللہ حکمت و دانائی جس کو تو نوازے، اپنی کتاب کا درس اللہ اکبر معلم جس کو بنا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ سے ابراہیم علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مجھے مانگا تھا، رب العالمین نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جناب عیسیٰ بن مریم جو ہے اپنے لوگوں کو بشارتیں دیتے ہیں، اپنی رسالت کے حوالے سے بتاتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ، میں اللہ کا، انی رسول اللہ الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب نبی اور رسول بنا کر بھیجا، عیسیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں کون ہوں؟ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے لیے رسول ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بشارت دیتے ہیں، ہمارے بعد آنے والے ایک محمد نامی، احمد نامی رسول اللہ دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ کی بشارت ہو اور ابراہیم کی دعا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور آتے ہی اللہ نے کتنے مجھ پر اور آپ پر احسان کیے۔ وہ نبی رب العالمین نے مجھے دیا کہ جس نبی کی خواہش بنی اسرائیل کے انبیاء اللہ سے کیا کرتے تھے کہ اللہ نبی کہتے تھے کہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے وہ نبی عطا فرما دیا، بن مانگے وہ رسول عطا کر دیا، بن مانگے رب العالمین نے وہ پیغمبر مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی کہ جس نبی جیسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب العالمین نے مجھے انسان بنایا ہے، رب نے آپ کو مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، رب العزت نے مجھے اعلیٰ مرتبت اور رفعت سے نوازا ہے۔ رب العالمین نے دنیا میں کتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ اکبر، بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کان عطا کیے گئے، رب العالمین نے مجھے ہاتھ عطا کیے، آپ کو پیر عطا کیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، فیصلے کے لیے حکیمانہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے اور فیصلے کرنے کے لیے دل دماغ سے رب العزت نے مجھے آپ کو نوازا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اللہ اکبر، زندگی گزارنے کے لیے کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، میرا دیے ہوئے میری عطا کردہ نعمتوں کو تم تعداد میں بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں رب نے مجھے عطا کی، اگر میری آنکھیں نہیں ہوتی تو دنیا ویران ہو جاتی، کان نہیں ہوتے سماعت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم میں کچھ سن نہیں پاتا، میری زبان میں قوت گویائی نہیں ہوتی، میں کچھ بول نہیں پاتا، کسی کو کچھ سمجھا نہیں پاتا، اگر اللہ اکبر میرے اور آپ کے پیر نہیں ہوتے میں چل پھر نہیں سکتا تھا، ہاتھ نہیں ہوتے تو اپنے معاملات کو میں نمٹا نہیں سکتا تھا۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی اور آپ سے مجھ سے یہی کہا کہ میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، شکریہ ادا کرتے رہو، میری حمد اور میری ثنا بیان کرتے رہو۔ لیکن کسی نعمت کو رب العالمین نے یوں نہیں کہا میں نے تجھے آنکھیں دی یہ میرا تجھ پر احسان ہے، میں نے تجھے زبان اور قوت گویائی عطا کی یہ میرا تجھ پر احسان ہے، میں نے کان تجھے عطا کیے اور قوت سماعت عطا کی یہ میرا تجھ پر احسان ہے۔ نہیں نہیں، یہ دنیا عطا کی، یہ زمینیں اللہ نے میرے لیے بنائی، یہ آسمان اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. رب کہتا ہے میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا ہے, آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا ہے, زمین سے تیرے لیے کھلا اناج اگایا, آسمانوں سے رمجھم بارش کے قطرے میں نے تیرے لیے نازل کیے. لیکن اللہ یہاں نہیں کہتا کہ یہ میرا تجھ پر احسان ہے, لیکن ہاں ایک جگہ پر رب العالمین فرماتا ہے, کہتا ہے یہ میرا تجھ پر احسان ہے. اللہ تیرا احسان کیا ہے تو سب ہی رب کا احسان. اگر وہ آنکھیں نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے, اللہ ہمیں زبان نہ دیتا, قوت گویائی نہ عطا کرتا تو ہم کیا کر لیتے. لیکن اللہ کہتا ہے ہاں ہاں ایک میرا تم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, میرا مومنین پر یہ احسان ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی, میں نے انہی لوگوں میں سے ایک ان کے لیے رسول, امام, مقتدا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ان کی ذمہ داری میں نے یہ لگائی ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, وہ اللہ کی آیات بینات اور اس کی اللہ اکبر آیات کی تلاوت کرتے ہیں, تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کا درس دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے مومنین پر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے اپنے آخری نبی کو ان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. یہ احسان ہے رب العالمین کا, وگرنہ پچھلے انبیاء خواہش کرتے تھے. دیگر انبیاء کو رب العالمین نے نبی کی شان یہ ہے, دیگر انبیاء کو اللہ نے خاص علاقے کی طرف, کسی قوم کی طرف, کسی برادری کی طرف, کسی اللہ اکبر ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. نبی علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ صرف عرب والوں کے لیے, مکہ والوں کے لیے, صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں. قوم عاد, قوم سمود اور اہل مدین, ہر ایک کی طرف رب العالمین نے ایک خاص قبیلے, کنبے اور علاقے, ملک یا کسی وطن کی طرف اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجے. نبی علیہ السلام کو پوری دنیا والوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنایا. جانوروں کے لیے رحمت ہے, کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت ہے, پرندوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. زمین پہ جو ذرات ہے, اللہ اکبر کنکر ہے, ذرات ہے, ایک چیز کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر دنیا میں کائنات کے امام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. وگرنہ پچھلے نبی کسی خاص قوم قبیلے کی طرف آتے تھے نا. قرآن کہتا ہے, فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. رب العالمین نے تمام نبیوں کو, کسی نبی کو کسی علاقے کی طرف, کسی نبی کو کسی اللہ اکبر قبیلے والوں کے لیے, کسی نبی کو کسی خطے کے لیے, کسی نبی کو کسی اللہ اکبر یوں کہیے صوبے کے لیے یا چند صوبوں کے لیے یا اللہ اکبر ایک ملک اور ایک وطن کے لیے نبی بنا کر بھیجا گئے. لیکن رب العالمین نے جب اللہ کے نبی آخر الزمان کائنات کے امام کی باری آئی, رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے پوری دنیا والوں کے لیے اپنے اس نبی کو اللہ اکبر جنت کی بشارتیں دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اللہ نے اس نبی کو پوری دنیا والوں کے لیے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائے. اور کائنات کے امام بھی فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے دنیا والوں میں تمہاری طرف, پوری دنیا جہان کی طرف, دنیا والوں کی طرف رسول اور اللہ اکبر پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے اپنے نبی کی بڑی شان بنائی ہے, اللہ نے اپنے نبی کا بڑا مقام بنایا ہے. وہ ساری چیزیں جو نبیوں نے اپنے
اپنے لیے اللہ سے مانگی تھی، اللہ رب العالمین نے بن مانگے اپنے آخری نبی کو عطا فرما دی گئے۔ ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے گئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے شرح صدر کا سوال کرتے گئے، اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، رب العالمین سے جناب نے مانگا، اللہ نے رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، رب العالمین نے وہ دولت جو موسیٰ کو مانگنے پر عطا فرمائی تھی، یہاں بل مانگے اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا فرمائی۔ اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اللہ کے نبی کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فصلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العالمین نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے وہ چیز جو مجھے عطا کی جو پچھلے نبیوں کو رب العالمین نے نہیں عطا فرمائی۔ فضلت، اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے انبیاء پر 6 چیزوں میں۔ اللہ اکبر، دیگر احادیث کے اندر 5 کے لفظ بھی ہے، دیگر احادیث میں اللہ رب العالمین نے نبی کو جو فضیلت اور مقام عطا فرمائی ہے، کہیں 5 کا ذکر ہے، کہیں 6 کا ذکر ہے، کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس چیز میں رب العزت نے یہ چیز عطا فرما کے پچھلے نبیوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی کی بڑی شان ہے اس آیت، اس حدیث کے اندر، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے حوالے سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، نبی علیہ السلام فرماتے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا، مختصر وقت میں، مختصر جملے میں، مختصر کلموں میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کام کر جاتے تھے، اللہ اکبر، جو کوئی اور نہیں کر پاتا۔ کس طرح جوامع الکلم اللہ نے عطا فرمائے، 20 نہیں 100 مثالیں ایسی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں تشریف لا۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں تھوڑا روانی سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید میری زبان کچھ لڑکھڑا بھی رہی ہو۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے گھر میں آئے، نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہے اور وہ مصلی پر بیٹھی کا ذکر کر دعائیں مانگ رہی ہیں، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، التجاؤں میں لگی ہوئی ہے، ذکر میں لگی ہوئی ہے، اذکار میں لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر۔ حضرت جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اللہ رب العالمین کی فکر میں مصروف ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ سے التجاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ بڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، کائنات کے امام دوبارہ وہاں پر تشریف لائے، دیکھا کہ جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ، اسی حالت میں، اسی انداز میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، بڑا ترس آیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے جویریہ، تو اسی حالت میں جب سے اب تک بیٹھی ہوئی ہے، جب پہلی مرتبہ میں یہاں سے گزرا تھا، ان 4 جملوں کو 3 مرتبہ ادا کرتے ہوئے میں گزرا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ میں نے ان 4 جملوں کو 3 مرتبہ ادا کیا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔
اے جویریہ اللہ اکبر، فجر سے لے کے ابھی اشراق تک تو نے جتنا مانگا ہے، تیری ساری عبادت، تیری دعاؤں کو، تیرے ذکر اور اذکار کو میرے ان 4 پڑے ہوئے 3 دفعہ 4 پڑے ہوئے جملے کو ترازو پر رکھ دیا جائے، اللہ اکبر، میرے ان 4 جملوں کا وزن بھاری ہوگا، میرے ان 4 جملوں کا وزن بھاری ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کہتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ 3 اور 4 گھنٹے کی عبادت ایک طرف ہے، اور نبی کی زبان سے نکلے ہوئے اتنے مختصر جملے جو ہے خدا کی قسم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امت کو تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک تو عبادت کرتا ہے، یقینی اللہ تجھے اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر اشراق کی نماز تک اسی حالت میں بیٹھنے کی تلقین اپنے صحابہ کو فرماتے تھے، اسی حالت میں کہا اللہ سے مانگ لیا کرو، فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کو پسند ہے، نمازوں میں اٹھا کرو۔ منافق پر جو ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شیطان جو ہے وہ تمہارے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یوں صحیح سمجھیے کہ شیطان بھی تم پر لعنت اور ملامت کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، اشراق کی نماز تک اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس دوران اللہ کے ذکر میں رہا کرو، اللہ کی یاد میں رہا کرو، اور جب سورج نکل جائے تو اللہ اکبر اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں میں جاؤ۔ اس دوران جو ہے اللہ دنیا والوں میں اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں اور اپنی عبادت میں رہنے والوں کو روزی عطا فرماتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے۔ وہ صحابیہ جو ہے فجر کی نماز سے لے کے چاشت کی نماز تک، اشراق نہیں بلکہ چاشت کی نماز تک، یوں سمجھ جائے کہ فجر کے بعد 9 اور 9:30 بجے تک جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں رہی۔ نبی نے فرمایا 3 مرتبہ ان جملوں کو ادا کر لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ آج ہم کیا اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں؟ ہم تو فرائض ادا نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی شان کی بات آتی ہے، ہر ایک جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان پر، آپ کی عزت پر، آپ کی عظمت پر اللہ اکبر مرنے اور مٹنے کے دعوے کرتا ہے۔ میں اور آپ جب عمل کی بات آتی ہے، اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اللہ کی شریعت سے اور کائنات کے امام کی سیرت سے دور نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیگر انبیاء پر اللہ نے مجھے 5 نہیں بلکہ 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصرت بالرعب، رب العالمین نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے غلیم ہیں، اللہ کے نبی کتنے کریم ہیں، آنے والے بدو ہیں، دیہاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ کائنات کے امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، نوازوں کو، حضرت حسن اور حسین کو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی اپنے غلام کے بچوں کو اپنی گودیوں پہ بٹھا کے کھلا رہے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو سونگتے ہیں۔ آنے والا کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، حیران کن منظر میرے سامنے ہے، مجھے اللہ نے 10 بیٹوں سے نوازا ہے، مجھے یاد نہیں میں نے اپنے سگے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو بھی پیار کیا ہو، ایک بیٹے کو بھی میں نے چوما ہو، ایک بیٹی کا بھی میں نے بوسہ لیا ہو۔ اللہ کے نبی کتنے غلیم، کتنے کریم، کتنے بردبار، کتنی محبتیں بکھیرنے والے، اللہ اکبر، لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک بچے کو بھی کبھی پیار نہیں کیا، بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کیا کروں، مجھے نہیں معلوم، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میرا کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔
تمہاری زندگیوں میں اللہ نے رحم کو پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر. تمہیں رحم سے اللہ اکبر کریمانہ انداز سے اللہ نے تمہیں محروم کر دیا تھا. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے محبت عام کرنے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے اور بڑوں کا احترام کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا. نبی علیہ السلام نے احترام کا سبق دیا ہے، عزت کا سبق دیا ہے، پیار کا سبق دیا ہے. اتنے اللہ کے نبی علیہ السلام رحیم اور کریم تھے، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کائنات کے امام کو بنایا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب سے نوازا ہے اور ایسا رعب عطا کیا ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا اور اس کو یہ پتہ لگ جاتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن 1 مہینے کی مسافت پر کانپنے لگ جاتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا. وہ مشہور واقعہ ہے نا، مدینہ کے اندر ڈاکو آ گئے، صحابہ اکرام نے اپنے جانور نکالے، زین کسی، اللہ اکبر، ان پہ لگامیں باندھنے لگے کہ ہم دشمنوں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان ڈکیت جو ہے ان کو قتل کریں گے، ان کو ماریں گے، بھگائیں گے. ابھی اپنی سواریاں، اپنے جانور تیار کر رہے ہیں. وہاں سے سامنے سے اپنے سواری پر اللہ اکبر جانور کی ننگی پیٹھ کے اوپر ایک جوان جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے بڑی تیزی سے. کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. کائنات کے امام فرماتے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میں ان بدماشوں کو بھگا کے آ گیا. اکیلے اللہ کے نبی بڑے بڑے قافلوں کے لیے اللہ اکبر کافی ہوتے. نصرت بالرعب، اتنا رعب اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا. یہ نبی کی شان ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، رب العالمین نے حکم دیا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں لڑنا سیکھو. پچھلے نبیوں سے، ان کی قوموں سے اللہ نے قتال کروایا ہے، ان سے جہاد کروایا ہے، دشمنوں سے انہیں لڑوایا ہے. جب دشمنوں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا کرتا تھا، مال غنیمت کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا، اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات نکالا کرتے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا تھا. جو تم نے دشمنوں سے مال چھینا گئے، ان تمام مال غنیمت کو میدان میں جا کے رکھ دو. اگر تمہارا جہاد اللہ نے قبول کیا ہے، آسمانوں سے آگ آئے گی، اس مال کو، مال غنیمت کو کھا کر ہضم کر جائے گی، ختم کر دے گی. اللہ اکبر. مسلمان جو ہے اپنی محنت کی بات، قتال کے بعد کافروں سے چھینا ہوا مال جو ہے میدان میں، کھلے میدانوں میں، جنگلات میں رکھ دیا کرتے تھے. اگر اللہ نے ان مسلمانوں کی محنتوں کو، ان کی سعی کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کوششوں کو، ان کے قتال اور جہاد کو قبول کرنا ہوتا، آسمان سے آگ آتی، اس سارے مال کو جلا کر بھسم کر دیا کرتی تھی. مسلمان خوش ہو جاتے، اللہ نے ہماری سعی، ہماری کوشش اور جہاد کو قبول کر لیا گیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات کا امام فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، رب العالمین نے مجھ پر ہی نہیں بلکہ میری امت پر مال غنیمت کو جائز اور حلال کر دیا ہے. مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے. جو اللہ کا حصہ ہے، جو رسول کا حصہ ہے، اس کو نکال کے گھوڑے بھی تقسیم کر دیے جائیں، تلواریں بھی کافروں کی بانٹ دی جائیں، اسلحہ سب کا سب مسلمان اور مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. یہ مسلمانوں کا رب العالمین نے مجاہدین کا مقدر بنایا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. پچھلے نبیوں کو یہ اللہ نے آرڈر دیا تھا، پچھلے نبیوں کے ماننے والوں کو رب العالمین نے یہ آرڈر دیا تھا، تم نے عبادت گاہ میں ہی کرنی ہے، سجدہ گاہ ہی میں کرنا ہے. عبادت کے لیے تمہیں جائز نہیں. یہاں تو یہ ہے نا کہ مسجدیں جگہ جگہ بنا دی گئی. میں جگہ پر ہوتا ہوں، اللہ اکبر، سفر میں ہوں، فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوں کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، گھومنے کے لیے گیا ہوں،
پارک میں گھاس پر مصلی بچھا کر اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں، لیکن پچھلے نبیوں کی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، جہاں بھی ہو پلٹ کر وہی آؤ گے جہاں اللہ نے عبادت کی جگہ بنائی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بناتے ہوئے اسے سجدہ گاہ بنا دیا۔ میں اور میری امت جہاں چاہے اللہ کے سامنے اپنی زمین اور اپنی پیشانی کو رکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیگر انبیاء پر رب العزت نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلے نبیوں کو کسی خاص علاقے، کسی خاص اللہ اکبر قبیلے، کسی قوم کی طرف، اللہ اکبر کسی خطے کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے الی الخلق کافہ اللہ نے پوری خلقت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، پوری خلقت کی طرف۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری نبی بنایا۔ بخاری مسلم میں یہ روایت ہے، ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اعطیت الشفاعہ، رب العزت نے مجھے شفاعت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت کروائیں گے لوگ، جو پچھلے نبیوں کو یقینی نصیب ہوگی، لیکن سب سے پہلے شفاعت کا ملکہ اور حق اگر کسی کو عطا کرے گا رب العالمین تو وہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، سب سے زیادہ اگر تعداد میں کسی کی امت قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگی تو وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے یقینی ہر ایک کی خواہش ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ایک عورت بھی جنت کے دروازے پر دستک دے رہی ہوگی، دیگر یقینی طور پر معاملات ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن جنت کے دروازے کو دستک دینے کے لیے جب آگے تشریف لے جائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، وہاں کا خادم یقول الخائن یقول الخازن من انت، وہاں کا داروغہ چوکیدار فرشتہ سوال کرے گا آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے فَأَقُولُ أَنَا محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے دروازے کو میں دستک دوں گا، جنت کا داروغہ، جنت کا چوکیدار، جنت کے دروازے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ذمہ داری لگائی گئی ہوگی وہ کہے گا من انت فاقول انا محمد، میں محمد ہوں، وہ کہے گا بیکا امرت، مجھے آپ کے لیے ہی حکم دیا گیا تھا کہ جب تک آپ جنت کے دروازے پر نہ آئے میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں۔ آپ آئے ہیں مرحبا کہتے ہوئے وہ فرشتہ جو ہے جنت کا دروازہ کھول دے گا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے میرے نام محمد رکھا ہے، میرا نام احمد ہے، میں حاشر ہوں، وَأَنَا الْمَاهِ، میں ماہی ہوں، اللہ نے مجھے حاشر بنایا، مجھے ماہی بنایا ہے، اور رب العزت نے میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شرک و بدعت اور کفر کی زنجیریں اور دیواریں ہیں سب کی سب اللہ نے میرے ذریعے توڑنی ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد اور نصرت فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ محمد رفیق مرحوم صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، محمد وقاص مرحوم صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ پروگرام کا انعقاد کرنے والے تمام نوجوان بزرگ بھائی بچے میری مائیں بہنیں سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کے روزیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
کہتے ہیں کہ جب مسجد کے پروگرام کے لیے وابڈا نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اعظم بھائی، عیسیٰ بھائی اور ان کے تمام رفقا بھائی جو ہے ان کے لیے، وہ کہتے ہیں ان کے بھائی کا دماغ کا آپریشن بھی ہے، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اور دیگر بیماروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ استحکام پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں گے۔ اس ملک کو کلمے کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتوں کی پرواہ کیے بغیر، اللہ اکبر، کتنی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہیں اس ملک کے خاطر ذبح ہوئے ہیں، ان کی عصمتوں کو لوٹا گیا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا، لیکن آج ہم نے اس کے ساتھ کیا وفا کی ہے، یہ سب ہم سب کے سب اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی خوش آئین ہے اور حیران کن بھی ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ کے اندر اسلام کی بنیاد پر سب سے پہلی زمین اور خطہ جو حاصل کیا گیا تھا وہ مدینہ منورہ تھا، اور اس کے بعد اسلام کے لیے دوسری سرزمین اگر کوئی حاصل کی گئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ آج مدینہ میں اسلام ہے، دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہے، امن ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، عصمتیں محفوظ ہیں، اور آج ہم یہاں پر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ باتیں ہم نے بڑی بڑی کی ہیں، لیکن یقینی طور پر آج ہم نے اللہ کے اصولوں کا نفاذ نہیں کیا۔ آج اگر ہم حدود اللہ کا یہاں پر نفاذ کرتے، کلمے کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اللہ اکبر یہاں پر حدود اللہ کا نفاذ کرتے، کوئی جرم، کوئی گناہ، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ملک سے دور ہوتی، اور یہ ملک ہمارا امن و امان کا گہوارہ ہوتا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی اگر ہم اللہ کو مان جائیں، سمجھ لیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کی توحید کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کریں اور باطل معبود کرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صرف کائنات کے ہوئے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ وہاں پر یہاں پر بھی اسی طرح امن ہوگا کہ جس طرح مکہ اور مدینہ، یہاں پر بھی اسی طرح روزی اور رزق کی بہاریں ہوں گی جس طرح مکہ اور مدینہ میں اللہ نے وہ بہاریں ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری ہی غلطیاں ہے کہ جس کا خمیازہ مجھے آپ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہم کو دین کے مطابق عملی زندگی عطا فرما، کلمے کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت ہمارے، اپنے نبی کی سنتوں کو اللہ ہماری معاشرے میں پیدا فرماتے ہوئے ہمیں عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ارکان اسلام کی پابندی کی توفیق عطا فرما، صوم و صلات کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، یہ باسعادت اور مقدس بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اس کی ساعتیں، برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت
رحمتوں سے مالا مال فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, موحدین کی حفاظت فرما, مجاہدین کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو, مجاہدین کو, موحدین کو ہر میدان میں فتح سے ہم کنار فرما دے. اللہ جو بھی یہاں اس مجلس میں دکھی ہے, بیمار ہے, بے روزگار ہے, بے اولاد ہے, اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی جھولیوں کو بھر دے. اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. دنیا کے شر سے ہمیں محفوظ فرما, زندگی کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اپنے شر سے محفوظ فرما, انسانوں کے شر سے محفوظ فرما, جنات کے شر سے محفوظ فرما, شریروں کے شر سے محفوظ فرما, مال کے شر سے محفوظ فرما. اللہ اکبر, نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ دنیا کے فتنوں سے, آفات سے, اپنی وباؤں سے, بلاؤں سے, اپنے عذاب اور اپنی گرفتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. ہماری موت آئے, دین کا کام لے, اللہ ہمیں جامع شہادت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں جامع شہادت نصیب فرما. اللہ دین کا کام لے, جب تو ہم سے راضی ہو جائے ہم سب کو جامع شہادت نصیب فرما دے. اللہ ہم مرنے کی دعائیں نہیں کرتے, اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ جو تیرے دین کے خلاف آنکھ اٹھائے, جو اس آنکھ پھوڑ دے. اللہ وہ ہاتھ ہمیں عطا فرما جو تیرے دین کے دشمن کو قتل کرنے والا بن جائے. اللہ ہمیں غازی بن کے زندہ رکھ, اور جب دنیا سے جائے تو اللہ ہمیں جامع شہادت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو, اپنی رضا اور رضوان ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے, مسلمانوں کو نیک کر دے, اہل حدیثوں کو ایک کر دے. ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک امیر کے تحت ایک اللہ اکبر بیت المال ہو, ایک پلیٹ فارم ہو, ایک امیر اور معموری کی زندگی اللہ اکبر بسر کرنے والے ہم بن جائیں. اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے. اللہ ہماری قبروں کو بھی منور فرما. قیامت کے دن اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرما. اللہ اپنے نبی کی شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ قیامت کے دن اپنی عذاب, اپنی پکڑ گرفت سے محفوظ فرماتے ہوئے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے. اللہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہوئے جنت میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک, سبحان ربک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.